اب دوسری بات، شرک کی شناعت کس درجے کی ہے ہمارے دین میں، کتنی بری شے ہے۔ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے معاف کیے جانے کی کوئی امید نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ توبہ سے تو ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن یہ کہ یہاں تقابل ہو رہا بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے، اس نے اس کی توقع امید دلائی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں یہ 2 مرتبہ مضمون آیا ہے، آیت نمبر 48 میں بھی، آیت نمبر 116 میں بھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس میں بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسے کوئی اوپن لائسنس نہ انسان سمجھ لے کہ گناہ کرے، کہ باقی گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کی بات کر ہی دی ہے، لہذا وہاں لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے تقابل صرف کیا ہے کہ بقیہ گناہ جو ہیں ان کو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ اس کے معافی کی کوئی امید نہ رکھنا، الا یہ کہ انسان اپنی زندگی ہی کے اندر اس سے تائب ہو گیا ہو۔ تیسری بات، اور یہ بھی در حقیقت اسی حقیقت کا ایک عکس ہے، کانورسلی سمجھیے کہ وہی بات سامنے آ رہی ہے، کہ جس طرح یہ بات سامنے آ گئی کہ اس دین میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ، ناقابل عفو جرم جو ہے وہ شرک ہے، کانورسلی یہ بات سامنے رکھیے کہ سب سے بڑی سند جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی آتا ہے، اب آپ نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم کی شخصیت 3 پہلوؤں سے کس قدر عظمت کی حامل ہے۔ خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل، ابو الانبیاء، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں کتنے نبی آئے، ان میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کتنی بڑی امت ان کی ہوئی، انہی میں سے حضرت عیسیٰ ہیں، اگرچہ بن باپ کے ان کی پیدائش ہے لیکن بہرحال ماں تو تھی نا، اور ماں حضرت ابراہیم کی نسل سے، حضرت مریم سلام علیہا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ذریت ابراہیم ہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایک طرف خلیل اللہ، دوسری طرف ابو الانبیاء، تیسری طرف امام الناس، انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن قرآن مجید میں، اب اس کا میں نے احصاء نہیں کیا ہے، گنتی نہیں کی ہے، لیکن بہت سے مواقع پر ہر قاری جو ہے قرآن کا اسے معلوم ہے کہ جہاں ذکر آتا ہے وما کان من المشرکین، ہمارا یہ بندہ مشرک نہیں تھا، گویا کہ یہ سب سے بڑی سند، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے۔ یہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر پر میں نے 2 باتیں عرض کی ہے، اب اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ میرا مطالعہ اور میرا غور و فکر جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے جو نظام فکر و عمل نظر آیا ہے ہمارے دین کا، اور اس کے پشت پر جو اصول کار فرما ہے، میں ان کو اس طور سے بیان کر رہا ہوں کہ خیر، بھلائی، نیکی، اچھائی جس صورت میں بھی ہو، خواہ وہ عقیدے کی ہو، نظریات کی ہو، افکار کی ہو، خیالات کی ہو، اعمال کی ہو، اخلاق کی ہو، کردار کی ہو، سیرت کی ہو، خیر، بھلائی، نیکی جو بھی ہے وہ در حقیقت توحید ہی کی کوئی فرع ہے، توحید ہی کی کرولری ہے، وہی شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں ہیں۔ عقیدہ ہو، نظریات ہو، اعمال ہو، اخلاق ہو، جہاں خیر ہوگا اس کے ڈانڈے توحید سے مل جائیں گے، وہی شجرہ طیبہ ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ اور اس کے برعکس شر، ضلالت، کجی، گمراہی جو بھی ہو، نظریے کی، عقیدے کی، خیالات کی، نظریات کی، اعمال کی، اخلاق کی، یہ سب در حقیقت شرک ہی کی شاخیں ہیں۔
اس شجرہ خبیثہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے گا، معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی بنیاد میں شرک جو ہے وہ کار فرما ہے۔ چوتھے نمبر پر اب اس تمہیدی گفتگو میں نوٹ کیجئے اس شرک کی وسعت اور ہمہ گیری کتنی ہے عضلوء قرآن۔ جب یہ شر جو بھی ہو، بدی جو بھی ہو، کجی جو بھی ہو، کجروی جو بھی ہو، گمراہی جو بھی ہو، ضلالت جو بھی ہو، عمل کی ہو یا نظریے اور عقیدے کی، وہ شرک ہی کی شاخیں ہیں، تو اس سے منطقی نتیجہ نکلا کہ اس کی وسعت بہت ہوگی، اس کا پھیلاؤ بہت ہوگا۔ لیکن اس کے لیے خاص طور پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 نوٹ کر لیجئے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی ان کا تو تذکرہ چھوڑ دیجئے جو اللہ کو مانتے نہیں۔ اگرچہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک دنیا میں کوئی انسان گزرا ہو جو خدا کو مانتا نہ ہو، مانتا ضرور ہے ہر شخص، سارا جھگڑا اس کی صفات کا ہے۔ جو شخص مادے کو مانتا ہے کہ یہ سارا ظہور ہے مادے کا، اس نے گویا کہ مادے کو خدا مان لیا۔ البتہ یہ کہ اس کی صفات کو وہ سمجھتا کہ اندھا بہرا مادہ ہے، مردہ اندھا بہرا مادہ۔ اس کے برعکس جو اللہ کو مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی کو تو ماننا پڑتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں آئی ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ممکن ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ جب آسمان زمین نظر آ رہے ہیں تو کوئی تو ہے نا، آخر کوئی تو حقیقت کبریٰ ہے، کوئی تو معشوق ہے جو اس پردہ زنگاری میں چھپا ہوا ہے، کوئی تو ہے۔ اس اعتبار سے خدا کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے، سارا معاملہ آتا ہے اس کی صفات کا۔ بہرحال جو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، بس سوائے اس کے کہ جنہیں اللہ بچا لے، جن پر اللہ الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتی تو ہے لیکن کسی نہ کسی شرک کے ساتھ۔ چنانچہ یہ شرک جو ہے یہ بہت سی صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اس کی اقسام پر جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک جڑ سے یہ شجرہ خبیثہ کے کیا کیا برگ و بار ہیں، کہاں کہاں اس کی رسائی ہے، کہاں کہاں اس کا ظہور ہو رہا ہے، کس کس صورت میں۔ وہی درخت ہے، اسی کی شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ ہر دور میں بھیس بدلتا ہے۔ جیسے جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہوا ہے اس نے بھی نئی شکلیں اختیار کی، جیسے جیسے انسانی تمدن کا ارتقاء ہوا ہے اس نے بھی نئی صورتیں اختیار کی۔ یہ نئے اداروں کی شکل میں ڈھل گیا ہے، اس نے نئے انسٹیٹیوشنز کی صورت اختیار کی۔ بڑا پیارا وہ شعر ہے علامہ اقبال کا جو ابلیس کی مجلس شورا میں آیا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ حاکمیت انسانی یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ توحید کا تقاضا ان الحکم الا للہ، فرق صرف یہی تو ہے کہ پہلے ایک انسان دعویٰ کرتا تھا، کوئی نمرود کوئی فرعون مدعی ہوتا تھا انا ربکم الاعلی، الیس لی ملک مصر، کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے، میرا حکم نہیں چل رہا؟ آج یہ ہے کہ نوع انسانی بحیثیت مجموعی پوری قوم ایک ملک کے رہنے والے اس کے مدعی بن گئے۔ تو مرض تو وہی ہے لیکن انسٹیٹیوشنز کی شکل بدل گئی، اداروں کی صورتیں بدل گئی۔ اس اعتبار سے ہر دور میں یہ نیا بھیس میں برآمد ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسم، کہ تم خواہ کسی بھی رنگ کا لباس پہن لو، کوئی بھی بھیس اختیار کر لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ جب تک یہ صلاحیت نہ ہو کہ انسان اس شرک کی پہچان اس درجے اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی صلاحیت کہ وہ کسی بھیس میں آئے، کسی انداز میں آئے، کسی صورت میں آئے، کسی شکل میں آئے، کسی نظریے کی صورت میں آئے، کسی ازم کی صورت میں آئے، کسی نظام فکر کی صورت میں آئے، کسی تمدنی ادارے کی صورت میں آئے، کسی عقیدے کی صورت میں آئے، انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو پہچان دے۔
اس کی ایک دوسری بہت اہم مثال ہے، وہ انشاءاللہ جو ہماری اس سمت کی آخری بحث ہوگی اس میں تفصیل سے آئے گی۔ علامہ اقبال کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے اس دور کے جو نظریاتی معبود تھے انہیں پہچانا ہے، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ ایک دور وہ تھا جب کہ کوئی آزر پتھروں سے کوئی بت جو ہے تراشتا تھا، آج کا انسان نظریات تراشتا ہے۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسٹیٹیوشنز، نظریات، ان کے اندر بھیس بدل بدل کر یہ مرض آتا ہے، تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ انسان اس کو پہچان سکے۔ اسی چوتھی بات کے ایک ضمیمے کے طور پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ مجھے یہ یقین حاصل ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، مسلمان جس نے کہ مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، چاہے اسے شعور حاصل نہ ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ شرک میں ملوث نہیں ہو سکتا جان بوجھ کر، مغالطہ ہو جائے گا، دھوکہ کھا جائے گا، پہچان نہیں پائے گا۔ یہ سبب ہوگا اس کا شرک میں ملوث ہونے کا، جان بوجھ کر شعوری طور پر کوئی مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس درجے یہ کنڈیم ہوا ہے، یہ لفظ جس درجے جو ہے قرآن میں، سنت میں، ہماری پوری روایات میں جس طریقے سے اس کی شناخت واضح کر دی گئی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر شرک میں مبتلا ہو جائے؟ دھوکہ کھا جائے گا، اس کو مغالطہ لگ جائے گا، نیک نیتی سے لگ جائے گا، خلوص کے ساتھ لگ جائے گا۔ اس سے بھی مزید واضح ہوا کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ہم اس کی پہچان کی وہ صلاحیت پیدا کریں کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رامی شناس۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ 4 نشستوں میں جب یہ اقسام شرک آپ کے سامنے آئیں گی تو اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ مجھ پر یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، اس موضوع پر جو انشراح مجھے اللہ نے بہت پہلے عطا کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس فارمولے کو آپ جہاں اپلائی کریں گے آپ اس سے بڑے مسائل جو ہے وہ حل کر لیں گے انشاءاللہ، بڑے سے بڑے عقدے واہ ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے اختلافات جو ہے رفع ہوں گے اگر ان اصولوں کو انسان سمجھ لے جو بالکل الجبرا کے اور ریاضی کے جو فارمولے ہیں ان کی مشابہت کے ساتھ ہیں۔ اب آخری تمہیدی بات ہے تقسیم۔ اقسام شرک جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اور حقیقت شرک بھی در حقیقت انہی اقسام کے ذیل میں منکشف ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا ہماری اصل گفتگو جو ہے وہ اقسام شرک پر ہے، لیکن اس اقسام شرک کی تقسیم کس کس طور سے ہوئی ہے، بعض الفاظ جو ہے وہ معروف ہے، مثلا ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک کھلم کھلا نظر آ رہا ہے شرک ہے، بت سامنے رکھا ہے، کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے کھلم کھلا۔ ایک شرک خفی ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کی نگاہ میں ہوں، تو سجدہ لمبا کرتا ہے، نماز بڑا ایک ایک اس کا رکن جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا، نہ اس نے کوئی الفاظ ایسے منہ سے ادا کیے، نہ اس نے کوئی اور انداز ایسا اختیار کیا، لیکن یہ شرک ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، اس لیے کہ اگر یہ سجدہ اس سے پہلے وہ معمولاً کر رہا تھا 10 سیکنڈ کا، اور اب اس نے 15 منٹ جو ہے سرزمین پر ٹکائے رکھا ہے، تو اس ایک سجدے کے 2 معبود ہو گئے، تجزیہ کر لیجئے۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے، یہ 5 منٹ کا سجدہ جو ہے یہ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، یہ شرک خفی ہے۔ تو شرک جلی، شرک خفی، البتہ یہ نوٹ کر لیجئے شرک خفی بھی شرک ہے، یہ نہ سمجھیے وہ شرک نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک نظر آنے والا شرک ہے جس پر فتویٰ لگ جائے گا، کوئی عالم جو ہے کوئی مفتی فتویٰ لگائے گا کہ یہ شرک ہے، ایک وہ شرک ہے جس پر اگر انسان ہی متنبع ہو جائے تو ہو جائے خود، ظاہر بات ہے کسی مفتی کا فتویٰ تو اس پہ نہیں لگ سکتا۔ اس شرک خفی کے بارے میں یہاں تک فرمایا حضور نے کہ شرک خفی کا پہچاننا خود بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ہے جتنا کسی اندھیری رات میں تاریک شب ہو اور سیاہ پتھر ہو اور اس پر ایک سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، تو جیسے اسے دیکھنا مشکل ہے ایسے ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل۔ ایک دوسری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک، شرک فی العقیدہ، شرک فی العمل۔
یہ چیزیں انشاءاللہ جب ہم اقسام شرک پر گفتگو کریں گے تو واضح ہوتی جائیں گی۔ اسی کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے کہ بہرحال یہ ان کے خاص موضوعات ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اس کو کہا ہے شرک فی العقیدہ، اس کو کہا شرک فی المعرفہ، معرفت میں شرک، پہچان میں شرک، یہ علمی اور نظری شرک ہوگا۔ اور ایک ہے شرک فی الطلب، مطلوب میں شرک ہو جائے، اس لیے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب حقیقی، مقصود اصلی، محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو فی الشرک فی الطلب، وہ ضعف الطالب والمطلوب جو سورہ حج میں فرمایا ہے، وہ ہمارے منتخب نصاب میں آئے گا یہ درس، یہ تیسرے حصے کا، تیسرا جو ہمارا حصہ ہوگا اس کا آخری درس ہوگا۔ لیکن تیسری شکل جو جس پر کہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے 3 اقسام میں شرک کو منقسم کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جملہ اقسام شرک کو۔ ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک کر دینا، مد مقابل بنا دینا، کفر بنا دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ دوسرا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ بنا دینا، مشابہ کر دینا، اس کا ضد اور ند کر دینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ ذرا باریک مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے۔ تیسرا ہے شرک فی الحقوق، اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کسی کو شریک کر دینا، اور یہ شرک فی الحقوق میں چونکہ تمام حقوق اللہ کے ایک لفظ میں آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ عبادت ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت پوجو سوائے اللہ کے کسی کو، مت بندگی کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ تو در حقیقت اسی میں جیسے ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو اسی طریقے سے اس میں ایک لفظ میں عبادت میں اللہ کے سارے حقوق آ جاتے ہیں، لہذا شرک فی الحقوق کو آپ شرک فی العبادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادہ، یہ ہیں در حقیقت 3 ہیڈنگز کے جن کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور اس کی تائید و تیسیر سے شرک کے جملہ اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ